السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پہلے انسان کا قتل کب اور کیوں اور کس بنیاد پر کیا گیا تھا، اور جب پہلا انسان قتل کیا گیا تو آیا اس انسان کی لاش کو جلایا گیا یا اس کی تدفین کی گئی۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے بعض مذاہب کے اندر انسان کو وفات کے بعد جلا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے بعد انسان کی تدفین کی جاتی ہے۔ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں حابیل اور قابیل کے اس واقعے کی طرف۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تب بھی ہمیں بتائیے، اور اگر کہیں آپ اس حوالے سے کوئی کمی محسوس کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی جڑواں بچے ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہ ہوگا۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جن کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ یعنی اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی پیش کرنے والا اپنی چیز کھلے آسمان تلے رکھ دیتا تھا، اور آسمان سے آگ کا ایک ٹکڑا آتا تھا۔ جس قربانی کی چیز کو وہ آگ کھا جاتی تھی، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس شخص کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ حابیل جو تھا وہ غلہ بانی کرتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک خوبصورت بکری اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جبکہ قابیل جو تھا زراعت پیشہ تھا، کسان، اس نے اپنے گودام میں سے ناکارہ اور گھٹیا گندم اللہ کی راہ میں پیش کی۔ چنانچہ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہو گئی اور میری قربانی رد ہوئی ہے، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت اور رسوائی کا سامان ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو اگر متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جاتی۔ یہ تو خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میرے طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو۔
حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرے گناہ بھی یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا ہے کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا، خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو آخر کہاں ٹھکانے لگائے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، اور کرۂ ارض پر یہ پہلا انسان اور پہلا قتل تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کلید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کلید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کلید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوہ کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا۔ دوسری یہ کہ حسد بہت بری بلا ہے، بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں پہلے انسان یعنی قابیل کو تباہ و بربادی کے راستے پر لگایا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت۔ اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور شیطان کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو سننے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔